بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو علم ہو کہ بھارتی نیوی آج کل مالابار 2020 کے نام سے ایک بحری مشق بحیرہ عرب میں کر رہی ہے۔ اس جنگی مشق میں اس کے ساتھ جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ شامل ہے۔ یہ چاروں ممالک اور انڈیا مل کر ایسی مشق ترتیب دے رہے ہیں کہ کل وقت آنے پر انڈیا چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ یوں تو بھارتی نیوی کے حوالے سے کئی طرح کے ڈرامے، کئی طرح کی فراڈ، کئی طرح کی وارداتیں، بلکہ ایک طرح کی مزاحیہ سیریل ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ اس کے نیول چیف کرمبیر سنگھ کے حوالے سے عجیب و غریب خبریں آپ کو انڈین میڈیا میں ہی پڑھنے کو ملیں گی۔ آج کل یہ مشق یعنی مالابار 2020 انڈین میڈیا کی توپوں کی زد میں آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ یہ ایک ڈرامے بازی اور بھارتی عوام کو دھوکہ دینے کی مشق ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں نے بہت نرم الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر وہ صحیح زبان آپ سن لیں جو بھارتی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بولی جا رہی ہے، تو آپ کے شاید کانوں سے دھواں نکلنے لگے۔ اب ذرا جان لیجئے، انڈین نیوی کے پاس 295 جہازوں کا بحری بیڑا ہے، لیکن ان میں سے ایکٹیو جہاز صرف 24 ہیں۔ باقی سب جو ہیں وہ انڈین ساحلوں کے نزدیک بھٹکتے رہتے ہیں، اور ان کے استعمال سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہ ان کباڑی مارکیٹ میں توڑ پھوڑ کے فروخت کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، ان 24 ایکٹیو جہازوں میں سے بھی اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آدھے سے زیادہ زخمی، بوڑھے، بیمار اور لاچار جہاز ہیں۔ بھارت کا ایک ہی ایئر کرافٹ کیریئر وکرما آدتیہ ہے۔ وکرما آدتیہ انڈین عوام کے لیے ایک مستقل معاشی عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور بھارتی میڈیا کی طرف سے متعدد مرتبہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سے جان چھڑوائی جائے۔ بھارتی میڈیا سوال اٹھاتا ہے کہ کھربوں ڈالر کے سے روس سے خریدا ہوا یہ بوڑھا اور بیمار جہاز، جو 70% نکارہ اور 30% کام کے لائق ہے، بھارتی نیوی کو کیا فائدہ دے گا؟ ناظرین کرام، بھارتی میڈیا اسے سفید ہاتھی بلکہ مرا ہوا ہاتھی کہتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان بحری مشقوں کے لیے صورتحال یہ ہے کہ چاروں ممالک کے جو جہاز ہیں وہ انہوں نے وکرما آدتیہ ایئر کرافٹ کیریئر کو تکلیف دینا مناسب نہیں جانا، اور خود چل کے اس کے نزدیک آ گئے ہیں کہ یہاں سے وہ ایکسرسائز کر چکیں۔ ناظرین کرام، بھارت کے پاس 16 سبمرین ہیں، ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے اور 295 لڑاکا جہاز ہیں۔ بھارتی میڈیا کے ہی مطابق ان میں سے 24 ایکٹیو ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایکٹیو کی پوزیشن ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بھارتی سبمرین ایسی ہیں کہ کھڑے کھڑے ان میں آگ بھی لگ جاتی ہے، کھڑے کھڑے یہ ڈوب بھی جاتی ہیں، اور
آپ کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ ایک بھارتی سب مرین اس لیے ڈوبی تھی کہ اس کا ڈھکن بند کرنا بھول گئے تھے. آپ جانتے ہیں نا جب یہ سمندر کے اندر جاتے ہیں تو اس کے سر پہ جو بڑا سا ایک ڈھکن لگا ہوتا ہے اسے بند کرنا پڑتا ہے. وہ بھارتی سور میں اس کو بند کرنا ہی بھول گئے تھے. ناظرین کرام، بھارت کے جو میڈیا ہے وہ ایک عرصے سے چلا رہے کہ جب سے بھارتی نیوی نے خوبصورت لڑکیوں کی بطور افسر تقرری شروع کی ہے تو یہ جہاز اصل میں ان کی آرام گاہیں، خواب گاہیں اور عشرت کدے بن گئے ہیں. اور اب آخری بات جو انڈین میڈیا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکرما آدتیہ اور دوسرے نکارہ، بوڑھے اور مسلسل کھانسنے والے بحری جہاز جن کا اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں، جس کی مثال ایک 100 سالہ بوڑھے سے دی گئی ہے جو سارا دن دوائیاں کھاتا ہے اور رات کو اپنے بچوں کو دعا دے کے سو جاتا ہے. بھارتی میڈیا نے تجویز پیش کی ہے کہ ان جہازوں کو بجائے سمندر کے بے رحم لہروں کے سپرد کرنے اور مسلسل عذاب میں ڈالنے کے بہتر یہ ہے کہ انہیں جونا مارکیٹ میں، یعنی جو بھارت کی سب سے بڑی کباڑیوں کی مارکیٹ ہے، فروخت کر کے نیوی کے لیے ڈھنگ کے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان خرید لیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک دیجیے اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ چلیے. آپ کا بہت شکریہ.